باب نمبر 40 حدیث نمبر 1901 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا اپنی قمیض مجھے عطا فرما دے حتیٰ کہ میں اسے اس میں کفن دوں، اس کی نماز جنازہ پڑھائے اور اس کے لیے مغفرت طلب کرے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اسے دے دی، پھر فرمایا جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کر دینا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ پس عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو جھنجھوڑا اور عرض کیا اللہ نے آپ کو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دیا گیا ہے۔ فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھائے نہ دعا کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ پس آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھانی چھوڑ دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1902 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر آئے جبکہ اسے اس کے گڑھے میں رکھ دیا گیا تھا۔ پس آپ وہاں کھڑے ہوئے، اس کے متعلق فرمایا تو اسے آپ کی خاطر باہر نکالا گیا، اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا، اسے اپنی قمیض پہنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک اس پر ڈالا۔ واللہ اعلم۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1903 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے تو انصار نے انہیں کپڑے پہنانے کے لیے کپڑا طلب کیا تو انہیں ان کی مناسبت سے صرف عبداللہ بن ابی کی قمیض دستیاب ہوئی تو انہوں نے انہیں وہی پہنا دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1904 سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا اجر اللہ پر واجب ہو گیا، پس ہم میں سے کچھ وفات پا گئے اور انہوں نے اپنے اجر سے کچھ نہیں کھایا۔ ان میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی ہے، انہیں غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا تو ہم نے انہیں کفن دینے کے لیے صرف دھاری دار چادر پائی۔ جب ہم ان کا سر ڈھانپتے تھے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور جب ہم ان کے پاؤں ڈھانپتے تھے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اس سے ان کا سر ڈھانپ دے اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دے، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہے کہ ان کا پھل پک چکا ہے اور وہ اسے چن رہے ہیں۔ الفاظ حدیث اسماعیل کے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 حالت احرام میں وفات پانے والے کا کفن۔ حدیث نمبر 1905 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والے کو اس کے ان دو کپڑوں میں غسل دو جن میں اس نے احرام باندھا تھا، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، اسے اس کے دو کپڑوں میں کفن دو اور اسے خوشبو لگاؤ، نہ اس کے سر کو ڈھانپو، وہ قیامت کے دن حالت احرام میں اٹھایا جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42 کستوری کا بیان۔ حدیث نمبر 1906 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خوشبو کستوری ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1907 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین خوشبو کستوری ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 43 جنازے کی اطلاع۔ حدیث نمبر 1908 ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے بیان کیا کہ ایک مسکین خاتون بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی عیادت کیا کرتے تھے اور ان کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ فوت ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔
پس اس کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا پسند نہ کیا۔ پس جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے اس کی اطلاع کرنا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رات کے وقت بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حتیٰ کہ لوگوں کے ساتھ اس کی قبر پر صف بندی کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 44، جنازے کو جلدی لے کر چلنا۔ حدیث نمبر 1909۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب صالح شخص کو اس کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، اور برے آدمی کو اس کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1910۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے پس آدمی اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ اگر وہ صالح ہو تو وہ کہتا ہے، مجھے آگے بھیجو، مجھے آگے بھیجو، اور اگر صالح نہ ہو تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1911۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے کر جلد چلا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو تم نے اسے خیر و بلائی کی طرف بھیجا ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہے تو وہ ایک شرط تھی جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1912۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جنازہ لے کر جلد چلا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو تم نے اسے خیر و بلائی کی طرف بھیجا ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہے تو وہ ایک شر تھی جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1913۔ عیینہ بن عبد الرحمن بن جوشن نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے کہا، میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک تھا۔ زیاد چارپائی کے آگے چل رہے تھے۔ عبد الرحمن کے گھرانے اور ان کے موالی میں سے کچھ لوگ چارپائی کی طرف آنے لگے اور وہ اپنی ایڑیوں پر چلتے تھے اور کہتے تھے، آہستہ آہستہ، اللہ تمہیں برکت دے۔ پس وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، حتیٰ کہ جب ہم مربد کے طریق پر تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے کھچر پر ہمیں ملے۔ جب انہوں نے ہمارا طرز عمل دیکھا تو اپنا کھچر ایک طرف کرتے ہوئے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، ہٹو، اس ذات کی قسم جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی، میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، ہم تو اس جنازے کو لے کر جلد جلد چلتے تھے۔ یہ سن کر لوگ خوش ہو گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1914۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تو ہم اسے جنازہ لے کر جلد جلد چلتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1915۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس سے جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جایا کرو، پس جو اس کے ساتھ ساتھ چلے تو وہ نہ بیٹھے حتیٰ کہ اسے رکھ دیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 45، جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم۔ حدیث نمبر 1916۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب
تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ نہ چل رہا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ اس سے آگے نکل جائے یا اس سے آگے نکل جانے سے پہلے اسے رکھ دیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1917 سیدنا عامر بن ربیعہ العدوی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ تم سے آگے نکل جائے یا اسے رکھ دیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1918 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، پس جو اس کے ساتھ جائے تو وہ نہ بیٹھے حتیٰ کہ اسے رکھ دیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1919 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ کسی جنازے میں شریک ہوں اور آپ بیٹھ جائے حتیٰ کہ اسے رکھ دیا جائے۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 1920 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازے لے کر گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ عامر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1921 سیدنا یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ گزرا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم نشین کھڑے ہو گئے تو پس وہ کھڑے رہے حتیٰ کہ وہ آگے نکل گیا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 46 مشرکوں کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا۔ حدیث نمبر 1922 عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم قادسیہ میں تھے، ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو وہ دونوں حضرات کھڑے ہو گئے۔ ان سے کہا گیا، یہ تو اس علاقے کا باشندہ تھا۔ ان دونوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا، وہ تو یہودی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ایک جان نہیں؟ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1923 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو گئے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت ایک دہشت ہے، پس جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 47 جنازے کے لیے ترک کیا میں رخصت۔ حدیث نمبر 1924 ابو معمر نے بیان کیا، ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو ان سے پاس سے ایک جنازہ گزرا، پس وہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا حکم ہے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یہودی خاتون کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1925 محمد سے روایت ہے کہ سیدنا حسن بن علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے نہ ہوئے تو حسن رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے نہ ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، پھر بیٹھ گئے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1926 ابن سیرین نے بیان کیا، سیدنا حسن بن علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے جبکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے نہ ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے نہ ہوئے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1927 ابو مجلس نے سیدنا ابن عباس اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم سے روایت کیا،
ان دونوں کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو ان میں سے ایک کھڑے ہو گئے جبکہ دوسرے بیٹھے رہے، تو وہ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا سن لے، اللہ کی قسم مجھے تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور جو بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1928۔ محمد سے روایت ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگ کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ جنازہ گزر گیا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک یہودی کا جنازہ گزرا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گزرگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، پس آپ نے ناپسند فرمایا کہ ایک یہودی کا جنازہ آپ کے سر مبارک سے اونچا ہو جائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1929۔ ابو الزبیر نے بیان کیا کہ انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والے ایک یہودی کا جنازہ گزرنے پر کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1930۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1931۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے تو آپ سے عرض کیا گیا یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو فرشتوں کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 48۔ مومن موت سے راحت پاتا ہے۔ حدیث نمبر 1932۔ سیدنا ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راحت پانے والا ہے یا اس سے آرام ملا ہے؟ انہوں نے عرض کیا راحت پانے والا یا اس سے آرام ملا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن دنیا کے رنج و غم سے آرام پا جاتا ہے جبکہ فاجر شخص سے بندے اللہ کے درخت اور جانور آرام پاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 49۔ کفار سے راحت پانا۔ حدیث نمبر 1933۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ نظر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راحت پانے والا یا اس کے مرنے سے راحت ملی ہے۔ مومن مرتا ہے تو وہ دنیا کے مصائب اور اس کے رنج و غم سے نجات پاتا ہے جبکہ فاجر شخص مرتا ہے تو اس سے بندے الہ کے درخت اور جانور آرام پاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 50۔ میت کی تعریف کرنا۔ حدیث نمبر 1934۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک جنازہ گزرا تو اس کی تعریف کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا تو اس کی برائی بیان کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے والدین قربان ہوں، ایک جنازہ گزرا اس کی تعریف کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ایک دوسرا جنازہ گزرا اس کی برائی بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جس کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور تم نے جس کی برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1935۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ ایک جنازہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر وہ ایک اور جنازہ لے کر گزرے تو انہوں نے اس کی برائی بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ یہی فرمایا واجب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں جبکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1936۔ ابو الاسود الدیلی نے بیان کیا میں مدینہ آیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گیا، ایک جنازہ گزرا تو اس کے ساتھ والوں نے
اس کی تعریف کی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو اس کے ساتھیوں نے اس کی تعریف کی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ گزرا تو اس کے ساتھیوں نے اس کی برائی بیان کی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے کہا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا میں نے اسی طرح کہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس مسلمان شخص کے حق میں 4 افراد گواہی دیں گے کہ وہ اچھا تھا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ہم نے عرض کیا 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بھی۔ ہم نے عرض کیا 2 بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 51 فوت شدگان کا ذکر خیر ہی کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1937 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی فوت شدہ شخص کا ذکر شر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اپنے فوت شدگان کا صرف ذکر خیر ہی کیا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 52 مردوں کو برا بلا کہنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1938 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدگان کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اپنے اعمال کا بدلہ پا چکے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1939 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، اس کے اہل خانہ، اس کا مال اور اس کا عمل، پس 2 اس کا اہل و مال واپس آ جاتے ہیں اور 1 اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1940 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے مومن پر 6 حق ہے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرتا ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جب وہ اسے دعوت دے تو اسے قبول کرتا ہے، جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرتا ہے، جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو وہ یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیتا ہے، جب وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو تو اس سے خیر خواہی کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 53 جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم۔ حدیث نمبر 1941 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 سے منع فرمایا۔ آپ نے مریض کی عیادت کرنے، چھینک مار کر الحمدللہ کہنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینے، قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، سلام عام کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے اور جنازوں میں شریک ہونے کا حکم فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھیاں پہننے، چاندی کے برتنوں سے، سرخ ریشمی زین پوش سے، قص کے بنے ہوئے ریشم، استبرق، حریر، دیباج آخری تینوں ریشم کی قسمیں ہیں سے منع فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 54 جنازے میں شرکت کرنے والے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1942 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے 1 قیراط ثواب ہے، اور جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے حتیٰ کہ اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 قیراط اجر ہے اور قیراط احد پہاڑ کی مثل ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1943 سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ شریک ہو حتیٰ کہ اس کی تدفین سے فارغ ہو تو اس کے لیے 2 قیراط اجر ہے، اگر وہ اس کی تدفین سے فارغ ہونے سے پہلے واپس آ جائے تو اس کے لیے 1 قیراط ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 55 جنازے میں شریک سوار شخص کس جگہ ہو۔ حدیث نمبر 1944 سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے ہو جبکہ پیدل چلنے والا جہاں چاہے آگے یا پیچھے ہو جبکہ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 56 پیدل چلنے والا جنازے میں کہاں ہو۔ حدیث نمبر 1945 سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے اور پیدل چلنے والا اس سے جہاں چاہے ہو اور بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1946 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو جنازے کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1947 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 57 میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1948 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی فوت ہو چکا ہے، اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 58 بچوں کی نماز جنازہ۔ حدیث نمبر 1949 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک بچہ لایا گیا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کہا اس کے لیے مبارک ہو، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے کوئی برائی کی نہ اس نے اسے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ کچھ اور اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے جنتی افراد بھی پیدا فرمائے اور اس نے انہیں ان کے آبا کی پشتوں میں جنتی پیدا فرما دیا تھا۔ اس نے جہنم کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے جہنمی افراد پیدا فرمائے اور انہیں ان کے آبا کی اصلاب میں جہنمی پیدا فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 59 اطفال پر نماز جنازہ۔ حدیث نمبر 1950 سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے رہے گا اور پیدل چلنے والا اس سے جہاں چاہے آگے پیچھے چلے اور طفل بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔